بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید یعنی DHS۔ ناظرین، ہماری آج کی بزم میں جو محترم شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں، زمانۂ طالب علم سے ہی ادبی لگاؤ رکھتی ہیں۔ ایک تعلیمی اور ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق، ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس کے بے شمار پروگرام کیے، مشاعرے کیے۔ صبح 9 کی ایک پروگرام آتا ہے تھا ریڈیو پاکستان پہ صبح 9 کے عنوان سے، اس کی میزبانی کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ جاپانی زبان پر مکمل عبور حاصل کر کے اس پر جو ہے اس کی بھرپور جو ہے تو انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس زبان پر مکمل عبور رکھتی ہیں۔ شعبے کے اعتبار سے بینکر ہیں اور آج کل ایک یونیورسٹی میں جاپانی زبان پڑھا رہی ہیں۔ جاپانی صنف سخن ہائک یا ہائکو جس کو کہتے ہیں، اس پر آپ کو عبور حاصل ہے، لیکن اردو پر بھی جو ہے تو کمال رکھتی ہیں۔ فرماتی ہیں زندگی حسن ہے اور حسن کشش رکھتا ہے، زندگی حسن ہے اور حسن کشش رکھتا ہے، ورنہ ہر شخص کو جان دینے کی فرصت ہو جائے۔ جی ہاں، ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی ایک بہت انتہائی معتبر شاعرہ محترمہ جناب وضاحت نسیم صاحبہ۔ محترمہ، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اور اس میٹرو کے عامر صاحب نے مجھے بہت زحمت دی اور بہت میں مشکور ہوں ان کی۔ آپ کی نوازش کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور ہماری بزم میں جو ہے تو وہ تشریف لائیں اور اس کو جو ہے تو ایک اس کے وزن کو جو ہے تو وہ اور بڑھایا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ نے حمدیہ کلام بھی کافی جو ہے تو وہ کہے ہیں، جی بالکل، تو کیوں نہ پروگرام کا آغاز جی بالکل اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ نام سے کریں اور کوئی حمدیہ کلام جو ہے آپ کی زبانی سنیں۔ جی میں سناتی۔ عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ حمد ہے۔ عطا ہو۔ روح تو مالک تک جا پہنچی، روح تو مالک تک جا پہنچی ہے، وہ رانجھا میں ہیر۔ روح تو مالک تک جا پہنچی، وہ رانجھا میں ہیر۔ جسم ہوا کے حوالے ہو یا مٹی ہو تقدیر۔ سبحان اللہ۔ روح تو مالک تک جا پہنچی، وہ رانجھا میں ہیر۔ جسم ہوا کے حوالے ہو یا مٹی ہو تقدیر۔ سبحان اللہ۔ جس سے دعا کا ناتا ہے وہ دے گا حرف دعا۔ سبحان اللہ۔ جس سے دعا کا ناتا ہے وہ دے گا حرف دعا۔ اس احساس کی مجھ میں ہمیشہ گھلتی رہی تاثیر۔ سبحان اللہ۔ سبحان جس سے دعا کا ناتا ہے وہ دے گا حرف دعا۔ سبحان اللہ۔ اس احساس کی مجھ میں ہمیشہ گھلتی رہی تاثیر۔ سبحان اللہ۔ دل ہے رب کی چاہت میں گم اور میں اس میں شاد۔ شاد۔ دل ہے رب کی چاہت میں گم اور میں اس میں شاد۔ اس کی یاد میں کھو کر میں نے خود کو کیا تسخیر۔ سبحان اللہ۔ دل ہے رب کی چاہت میں گم اور میں اس میں شاد۔ اس کی یاد میں کھو کر میں نے خود کو کیا تسخیر۔ تو ہی ازل ہے، تو ہی ابد ہے، بے شک۔ میں بس ایک گمان۔ واہ، تو ہی ازل ہے، تو ہی ابد ہے، تو ہی ازل ہے، تو ہی ابد ہے، میں بس ایک گمان۔ سبحان اللہ۔ تو ہے عطا کا منبع اور میں سر تاپا تقصیر۔ تو عطا ہی عطا۔ تو ہی ازل ہے، تو ہی ابد ہے، میں بس ایک گمان۔ تو ہی عطا کا منبع اور میں سر تاپا تقصیر۔ سبحان اللہ۔ جس کی بڑائی اول و آخر اس سے عزت مانگ۔ جس کی بڑائی اول و آخر اس سے عزت مانگ۔ دنیا والے دے نہ سکیں گے منصب اور توقیر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جس کی بڑائی اول و آخر اس سے عزت مانگ۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے دے نہ سکیں گے منصب اور توقیر۔ دنیا کی ہر شے کو فنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دنیا کی ہر شے دنیا کی ہر شے کو فنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں خود کو دائم رکھنے کی کوئی نہیں تدبیر۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ہر شے کو فنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں خود کو دائم رکھنے کی کوئی نہیں تدبیر۔ روح تو مالک تک جا پہنچی، وہ رانجھا میں ہیر۔ جسم ہوا کے حوالے ہو یا مٹی ہو تقدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت حمدیہ کلام پیش کیا ہے۔ کیوں نہ
ساتھ کے ساتھ ہی ایک نعتیہ کلام بھی ہو جائے، جی ضرور، عطا ہو جائے تاکہ محفل میں اور پیش کرتی بابرکت ہو جائے، جی بالکل. ہماری بزم جو ہے وہ برکت اس میں ایک نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا ہو. عجب انداز سے یہ لب پے گفتار کھلتے ہیں، عجب انداز سے یہ عجب لب انداز سے یہ لب پے پے گفتار کھلتے ہیں. در اقدس پہ جا بیٹھو بڑے اسرار کھلتے سبحان ہیں. اللہ، در اقدس پہ جا در بیٹھو، اقدس پہ جا بیٹھو بڑے اسرار کھلتے بڑے اسرار کھلتے سبحان ہیں. اللہ، سبحان اللہ. سنہری جالیوں میں زندگی کا اصل مسکن ہے، سنہری جالیوں میں سنہری جالیوں میں زندگی کا اصل مسکن ہے. وہیں تاریکیوں پر صبح کے آثار کھلتے ہیں. سنہری جالیوں میں زندگی کا اصل مسکن ہے، وہیں تاریکیوں پر صبح کے آثار کھلتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود اپنے دل پہ ہوتا ہے اثر اپنی دعاؤں کا، خود اپنے دل پہ ہوتا ہے اثر اپنی دعاؤں کا. مدینے میں دعاؤں کے نئے کردار کھلتے ہیں. سبحان اللہ. خود اپنے دل پہ ہوتا ہے اثر اپنی دعاؤں کا. مدینے میں دعاؤں کے اسرار کھلتے نئے کردار کھلتے ہیں. سبحان اللہ. میں دیکھوں گنبد خضرا کبھی وہ جالیاں چوموں، صلی اللہ علیہ وسلم. میں دیکھوں گنبد خضرا کبھی وہ جالیاں چوموں. عقیدت کے سبھی منظر سمندر پار کھلتے ہیں. عقیدت کے سبھی عقیدت کے سبھی منظر سمندر پار کھلتے ہیں. خوبصورت کہا ہے. مشام جاں میں اترا ہے تقدس ان فضاؤں کا، مشام جاں میں اترا ہے تقدس ان فضاؤں کا. مناظر سب نئے انداز سے ہر بار کھلتے ہیں. سبحان اللہ. مشام جاں میں اترا ہے تقدس ان فضاؤں کا. سبحان اللہ. مناظر سب نئے انداز سے ہر بار کھلتے ہیں. سبحان اللہ. رضائے رب ہی اپنی زندگی کا اصل منشا ہے، رضائے رب، رضائے رب ہی اپنی زندگی کا اصل منشا ہے. کرم ہے آپ کا جو عقدے دشوار کھلتے ہیں. سبحان اللہ. رضائے رب ہی اپنی زندگی کا اصل منشا ہے. سبحان اللہ. کرم ہے آپ کا صلی اللہ جو عقدے دشوار کھلتے ہماری ہیں. جان آپ پر قربان. فقط امت کی خاطر حد سے آگے جا کے مانگا ہے، فقط فقط امت کی خاطر حد سے آگے جا کے مانگا ہے. واہ واہ. کبھی جو سامنے رب کے میرے سرکار کھلتے ہیں، کبھی جو سامنے رب کے، کبھی جو سامنے رب کے میرے سرکار کھلتے ہیں. سبحان اللہ. پھر سے عطا کیجیے. فقط امت کی خاطر حد سے آگے جا کے مانگا ہے. کیا کہیں؟ کبھی جو سامنے رب کے میرے سرکار کھلتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہ کونین کے دربار کی یہ شان ہے ورنہ، کیا کہیں؟ شہ کونین کے دربار کی یہ شان ہے ورنہ. نسیم ایسے کہاں سب کے لیے دربار کھلتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہ کونین کے دربار کی یہ شان ہے ورنہ. سبحان اللہ. نسیم ایسے کہاں سب کے لیے دربار کھلتے ہیں. کیا کہیں؟ عجب انداز سے یہ لب پے گفتار کھلتے ہیں. در اقدس پہ جا بیٹھو بڑے اسرار صلی کھلتے ہیں. اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. اور پروگرام کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز میں حمدیہ کلام آپ نے سنایا محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ نے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو آپا کہہ کر پکار لوں. جی بالکل، آپا دھاپی میں نہیں، بہت آرام سے. ہاں، تو میں آپ کی اجازت سے آپ کو آپا کہہ کر بالکل پکار لوں جناب. تاکہ ایک تھوڑا سا انسیت کا بھی رشتہ جو ہے تو وہ قائم ہو جائے. محترمہ کہتے مجھے کہتے بہت جو ہے خوشی ہوگی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو جاپانی زبان پہ آپ نے سیکھی اور پھر آج کل آپ اس کو پڑھا رہی ہیں اور اس کی شاعری کو بھی جو ہے تو ترجمہ کیا ہے، تو یہ جاپانی زبان سے ہی کیوں اتنا لگاؤ؟ کیسے پیدا ہوا؟ وہ میں نے بہت ارلی اور میرے سٹیج خیال میں، بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ آتی ہے. جی ہاں، چائنیز تو سیکھ رہے اور ہیں میں آج کل، شاید ابتدائی لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے جاپانی زبان جاپان کونسولیٹ میں پاکستان میں
सबसे पहले पढ़नी शुरू की, अच्छा क्योंकि नया नया ये शोबा खुला था जापान कॉन्सुलेट में, और उस वक्त मैं एक जापानीज़ फर्म में काम करती थी। अच्छा तो मेरे जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाएं, हमारा नया जापानीज़ लैंग्वेज सेंटर खुल रहा है, उसमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत है और आप यकीनन सीख लेंगी। अच्छा क्योंकि मैं जापानीज़, मेरे प्रिंसिपल्स थे तो उनके साथ मैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बोलती रहती थी, कुछ सीखती रहती थी। तो उनका ख्याल था कि मेरे अंदर ये है, सीखने का शौक़ है। तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा और मैं बस चलती चली गई। अच्छा, ये क्या कहते हैं जापानी ज़बान में, अगर मतलब जैसे हम लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तो जी कोन्निचिवा, कोनिचिवा, कोन्निचिवा। वहाँ पे दिन के वक्त आप किसी को भी बात का आगाज़ करना हो, सलाम, जैसे सलाम के इक्वल ही है कोन्निचिवा, कोनिचिवा, दिन बखैर, दिन बखैर। दिन अच्छा, ये तो बखैर, बिल्कुल यही उर्दू है। की तरह है, दिन बखैर। दिन बखैर। तो अच्छा, उर्दू क्योंकि एक लश्कर है जी। जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों के लफ्ज़ जो हैं तो वो शामिल हैं, तो ये दिल बखैर जो है तो ये जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। आप दिन बखैर, दिन बखैर, कोन्निचिवा, कोनिचिवा। कोन्नी में नीची जो है ना वो दिन के लिए है। अच्छा तो आपका दिन अच्छा गुजरे। अच्छा अच्छा, और रात हो तो कोम्बांवा, कोम्बांवा, रात भी अच्छी कोम्बांवा, गुजरे। शाम में, रात में कोम्बांवा। कोम्बांवा, रात भी अच्छी गुजरे, आपका दिन भी अच्छा सुबह के वक्त सुबह आपकी बखैर रात भी कहते अच्छी हैं। गुजरे, और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है तो बहुत अच्छी गुजरे। आपका गज़ल में आपका एक बहुत बुलंद पाया मकाम है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं, कोशिश आपकी- करती रहती हूँ। हाँ, तो कुछ एक काविश और कोशिश जो है तो अता हो, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। गज़ल सुनो। जो आपके जी चाहे सुनाए, बस दिल चाह रहा है कि आप सुनाती रहें और हम सुनते रहें। जी, इस मैं कदर खूबसूरत लबो लहजे की हामिल बहुत ही सादगी के साथ अपना कलाम पेश कर रही हैं और बज़्म शायरी को चार चांद लगा रही हैं। मोहतरमा वज़ाहत नसीम साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, इंतहाई काबिल। ये एक नज़्म जैसी गज़ल है, नज़म जैसी गज़ल, इसमें एक तासुर है भरपूर। तो इसको ये कह लें ना कि मंजूम गज़ल, सॉरी पाबंद नज़म है। कैसे भी कह लें ना? आप, पाबंद। जब आप सुनेंगे तो आप खुद बताएंगे नहीं, कि मैं ये तो क्या खैर है। मैं क्या बता सकूंगा, मैं तो लेकिन बाकी- ये ऐसी है कि अता इसमें होता तसलसल के साथ एक वाक़या है हाँ, और तो एक इसी को ही पाबंद नज़म कहते हैं, पस मेरा मंज़र ख्याल- है। मेरा ख्याल इसी को पाबंद नज़म कहते हैं। अता हो। बेखबरी में पाँव पसारे दरिया देख रवानी में, बेखबरी में पाँव पसारे दरिया देख रवानी में, पुश्त पे चुपके चुपके उसका पल्लू भीगा पानी में, पुश्त पे चुपके चुपके उसका पल्लू भीगा पानी में, शाम ने रात से बातें की हैं भीगे भीगे मौसम में, वाह वाह वाह, शाम ने रात से बातें की हैं भीगे भीगे मौसम क्या में, पसमंज़र है, वाह। और कोहसार भी सुनते रहे हैं आहा, सब बातें हैरानी में, आहा, शाम ने रात से बातें की हैं चुपके भीगे भीगे मौसम में, और कोहसार भी सुनते रहे हैं सब बातें हैरानी में, दूर पहाड़ों पर जो बर्फ जमी है वो तस्वीर में है, दूर पहाड़ों पर जो बर्फ जमी है वो तस्वीर में है, बंसी पर जो गीत सुना था कैसे लाऊं कहानी में, क्या दूर पहाड़ों पर जो बर्फ जमी है वो तस्वीर में है, वाह, बंसी पर जो गीत सुना था कैसे लाऊं कहानी में, जंगल में बल खाते रस्ते और पर्वत के रूप, जंगल में बल खाते रस्ते और पर्वत के रूप, फितरत के अनमोल खजाने और इतनी अरजानी में, क्या कहने फितरत जंगल के अनमोल खजाने, फितरत के अनमोल खजाने और इतनी अरजानी में, ऊंचे नीचे रस्तों पर हम चलते चलते भूल गए, ऊंचे नीचे रस्तों पर हम चलते चलते भूल गए, कितनी दूर चले आए हैं शौक में या नादानी में, ऊंचे नीचे रस्तों पर हम चलते भूल गए, कितनी दूर चले आए हैं शौक में या नादानी में, तुम तो बहुत सी बातें करके आसानी से भूल गए, तुम तो बहुत सी बातें करके आसानी से भूल गए, और नसीम की दुश्वारी बढ़ जाती है आसानी में, क्या कहने, तुम तो बहुत सी बातें करके आसानी से भूल गए और नसीम की दुश्वारी बढ़ जाती है आसानी में। क्या खूबसूरत। बेखबरी में पाँव पसारे
دریا دیکھ روانی میں پشت پہ چپکے چپکے اس کا پلو بھیگا پانی میں. کیا کہنے یہ اتنے خوبصورت الفاظ، ان کا چناؤ، پھر ان کا جو ہے تو ان کی بنائی، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہے، کی ایک دین ہے، یہ ایک عطا ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا آپ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عطا کو آپ پر جو ہے تو وہ اور عطا کرے، اور آپ کے شوق سخن کو اور زور سخن کو اور زیادہ بلند جو ہے تو وہ مقام دے جو کہ آپ کو حاصل ہے دور حاضر میں بھی. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے قداور، انتہائی قداور، معتبر ادبی شخصیت محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ، جو اپنے بخوبصورت کلام سے ہماری بزم کو چار چاند لگا رہی ہیں. بڑا کامن سا جملہ ہے، چار چاند لگا رہی ہیں، سجا رہی ہیں، مہکا رہی ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں، بس بزم کو خوبصورت بنا رہی ہیں. گفتگو بھی آپ کی خوبصورت ہے، اور شاعری تو خیر ہے ہی خوبصورت، اور شاعری تو ہوتی ہی خوبصورت ہے. تو گفتگو تو جاری رہے گی. میرا خیال ہے کہ کیونکہ پروگرام کا جو ڈیکورم ہے بزم شاعری، تو کچھ شاعری ہی ہو تو جی ضرور. میں اب 3 نظمیں پیش کرنا چاہتی ہوں. اس میں سے یہ پہلی نظم جو ہے ذرا سی طویل ہے، اور ایسی طویل بھی نہیں. میں داد دوں بیچ میں یا روانی میں جانے دوں؟ جی میں ایک کے بعد ایک. نہیں، میں داد دوں، داد دینے کی اجازت ہے، کیونکہ میری بری عادت ہے. میں آپ کو اچھا لگے تو اچھا ہی تو لگتا ہے، یہی تو بات ہے. اور آپ کہیں اور اچھا نہ لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. بتاؤ. اس نظم کا عنوان ہے تبدیلی نسل. تبدیلی نسل. عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جی، جس میں سارے خواب سہانے لگتے ہیں. عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے. عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں سارے خواب سہانے لگتے ہیں. دنیا ایک کشش رکھتی ہے، ہم فطرت کے انمٹ راگ پہ جھومنے گانے لگتے ہیں. کیا کہنا، یہ تو میرے خیال ہے جوانی کے دنوں کی بات ہے. جی بالکل. عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہ جوانی گزارنے کے بعد کہی ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جب سارے خواب سہانے لگتے ہیں. عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں سارے خواب سہانے لگتے ہیں. دنیا ایک کشش رکھتی ہے، ہم فطرت کے انمٹ راگ پہ جھومنے گانے لگتے ہیں. پھر اس رقص کو آ کے تھکن چھو لیتی ہے. اچھا. پھر اس رقص کو آ کے تھکن چھو لیتی ہے. آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، سارے مناظر ہم کو پرانے لگتے ہیں. کیا پھر اس رقص کو آ کے تھکن چھو لیتی ہے، آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، سارے مناظر ہم کو پرانے لگتے ہیں. سست قدم ہو جاتے ہیں تو اپنی حیات کو ہم کوئی معنی پہنا کر، دل بہلا کر وقت کے ساتھ نیا سمجھوتا کر لیتے ہیں. واہ، وقت کے ساتھ سارے مناظر ہم کو پرانے لگتے ہیں. سست قدم ہو جاتے ہیں تو اپنی حیات کو ہم کوئی معنی پہنا کر، دل بہلا کر وقت کے ساتھ نیا سمجھوتا کر لیتے ہیں. جب ہم بتدریج جو ہے تو عمر کی طرف رقص بتدریج گامزن ہے، ایجنگ کی طرف. کیا کہنا، آپ تو ایجنگ سے ریلیٹڈ کام بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. وقت کے ساتھ نیا سمجھوتا کر لیتے ہیں. لیکن بڑا آپ کی سوری منقدر، بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھوتا کرنا جب حسن جوانی مطلب ڈھل رہی ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مطلب ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مرنا نہیں چاہتے تھے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بوڑھا نہیں ہونا چاہتے، بالکل ایسے جوان رہنا چاہتے ہیں. اور اچھی بھی بات ہے، خوبصورت ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، جوان رہنا چاہتے ہیں، خوبصورت رہنا چاہتے ہیں. اور اچھی بھی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ جمیل محب الجمال. اور ایک جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو جو ہے تو انتہائی تقویم کی حالت میں پیدا کیا. اور جو وہ تقویم کی حالت جو ہے تو وہ تھوڑی سی ڈھلتی ہے، چہرہ لٹکنے لگتا ہے، کچھ جھریاں پڑنے لگتی ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو مطلب پرانے منظر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ نوسٹیلجیا کا ایک فیز جو ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ڈپریسو سا آتا ہے. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس جو ہیں تو جوان نظر آئیں، تر و تازہ نظر آئیں، ہمارے اندر وہی انرجی ہو جو ایک زمانے میں ہوتی تھی. لیکن کسی حد تک تو یہ ممکن ہے، لیکن آپ کو سمجھوتا جو ہے تو وہ کرنا ہی پڑتا ہے. جاری پھر کیا ہوتا ہے عطا کیجیے. جب دیکھیں میں نے آپ کی نظم کی وضاحت جو ہے بالکل صحیح، لیکن اس کے بعد ایک اسٹیج اور آتا ہے. جی وہ آ رہی ہے. ابھی تو میرا خیال ہے کہ اس میں گئے ہیں جو درمیانی عمر ہوتی ہے نا، ادھیڑ عمر جس کو کہتے ہیں، جوانی کے بعد کی جو. پھر اس رقص کو آ کے تھکن چھو لیتی ہے، آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، سارے مناظر ہم کو پرانے لگتے ہیں.
سست قدم ہو جاتے ہیں تو اپنی حیات کو ہم کوئی معنی پہنا کر دل بہلا کر وقت کے ساتھ نیا سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنے اندر خواہشات کو مار کے اور تھکار کے جینے کا کوئی انداز بیاں کرنے لگتے کیا ہیں۔ کہنا، جیسے میں نے جو ہے تو پروگرام شروع کر لیا، میں بہت تھک گیا اپنے پروفیشن سے کام کر کر کے، تو میں نے کہا اس تھکن کو، اس فرسٹریشن کو جو ہے تو کہیں نکالنا چاہیے، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے بزم شاعری جیسے معتبر پروگرام کی میزبانی کے فرائض سونپے گئے، جس کے لیے میں مشکور اور ممنون ہوں محترم جناب ہمارے سی او عامر منصور صاحب کا، اور محترم جناب ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کا، اور محترم جناب قیصر وجدی صاحب کا، جنہوں نے اس میزبانی کے، اس پروگرام کی بزم شاعری کی میزبانی کے فرائض میرے سپرد کیے، مجھے اس قابل سمجھا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کس حد تک اس ذمہ داری کو نبھا پا رہا ہوں، فیصلہ آپ ہی لوگ کرتے ہیں، آپ ہی لوگ کریں گے، بتائیں گے، لیکن کوشش جو ہے تو وہ ضرور کر رہا ہوں کہ اس ذمہ داری کو اچھا کنڈکٹ کر رہے ہیں آپ، جزاک بہت اچھی بات۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کو آپ کا تسلسل توڑ دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح ذرا چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بالکل، جی، عطا ہو۔ سست قدم ہو جاتے ہیں تو اپنی حیات کو ہم کوئی معنی پہنا کر دل بہلا کر وقت کے ساتھ نیا سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنے اندر خواہشات کو مار کے اور تھکار کے جینے کا کوئی انداز بیاں کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے اپنی پوری کائنات کو اپنی ذات کو منوانے کی ازلی چاہ میں وہ انسان بدل دیتا ہے۔ کیا کہنے، پھر سے کہیے، کیا گہرائی ہے، واہ۔ لیکن پھر ایسا ہوتا ہے، ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اور تھکار کے جینے کا کوئی انداز بیاں کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے اپنی پوری کائنات کو اپنی ذات کو منوانے کی ازلی چاہ میں وہ انسان بدل دیتا ہے۔ کیا کہنے، وہ انسان بدل لیتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے۔ شکریہ۔ دل چاہتا ہے کہ بس آپ پڑھتی رہیں، سناتی رہیں، ہم سنتے رہیں، اور کس قدر خوبصورت دھیما لب و لہجہ، کتنے سادہ اور سہل الفاظ، کیا روانی، کیا تسلسل، عطا ہو۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے، عطا ہو۔ اس کا عنوان ہے کجی۔ کجی، اگر اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں تاکہ جو ہمارے ایک ٹیڑھا پن، ایک ڈی شیپ ہوئی ہوئی چیزیں جو کچھ کمی رہ جاتی ہے، کوئی کمی جو رہ جاتی ہے، تو وہ کیوں ہے؟ ہم سب انسانوں کے ساتھ ہے، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، اور اسی لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پاتے، ہم اپنے آپ کو سپریم سمجھنے لگتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ خود پسندی ہے یا یہ کہہ لیں کہ وہ ہے، غرور ہے؟ یہ غرور نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا جو ہے نا ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے۔ حق نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اچھا، تو اس کے لیے میں نے کچھ لائنز کہی نہیں، تاکہ پھر ہم اس وضاحت کو سمجھ سکیں۔ کجی کی جو ہے تو وہ ہم آج ڈیفینیشن جان سکیں گے کہ کجی ہے کیا۔ بات اچھی کہی، دل کو ڈھارس ہوئی، بات اچھی کہی، دل کو ڈھارس ہوئی، ایسے غم کا مداوع نہیں ڈھونڈنا جو کہ غم ہی نہیں، ایسے غم کا مداوع نہیں ڈھونڈنا جو کہ غم ہی نہیں، یہ تو سمجھو سمجھ کا الٹ پھیر ہے، یہ تو سمجھو سمجھ کا الٹ پھیر ہے، سمجھ کو سمجھو، سمجھ کو سمجھنا بھی ایک سمجھنا ہے، جس نے سمجھ کو سمجھ کے نہ سمجھا وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ آتا ہو۔ بالکل بالکل، بات اچھی کہی، دل کو ڈھارس ہوئی، ایسے غم کا مداوع نہیں ڈھونڈنا جو کہ غم ہی نہیں، یہ تو سمجھو سمجھ کا الٹ پھیر ہے، ہاں یہی فکر کی اور سمجھ کی کمی، ذہن کی یہ کجی دور ہو جائے گی، ہاں یہی فکر کی اور سمجھ کی کمی، ذہن کی یہ کجی دور ہو جائے گی، ایک دن اس کا حل ہم کو مل جائے گا، اور انسان ایک دوسرے کے لیے بس اسی روز آسان ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ، انسان ایک دوسرے کے لیے بس اسی روز آسان ہو جائیں گے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے مشکل ہے نا، کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہاں بتائیے نا۔ یہ تو حالات اور معاملات انسان کے ایک ہم اس دوسرے کا کو، مطلب ہے کہ ہم سیلفش ہو گئے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، مادہ پرست ہو گئے ہیں، ایسا بھی ہے، میٹریلسٹک جس کو ہم میٹیریلسٹک بھی ہیں، میٹریلسٹک ہو گئے، مادہ پرست ہو گئے، ہم نے رشتوں کو، جذبوں کو مطلب بہت یہ سمجھنے کی اگر ہم کوشش کرنے لگیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں،
اور ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. اچھا ایسا ہی ہے نا. اپنے لوگوں سے، عزیزوں سے، اپنے لوگوں سے آپ کا محبت رشتے استوار ہوتے ہیں نا. آپ بتائیے محبت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ تھوڑی سی وضاحت کیجئے، یہ کس بلا کا نام ہے؟ محبت بلا نہیں ہے. اچھا، محبت تو بلا کی چیز ہے. بلا کی چیز. بلا کی چیز ہے. تھوڑی سی محبت بتائیں کے بغیر اس کائنات کا تصور ممکن نہیں ہے. محبت کے بغیر کائنات کا تصور ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت سے تو یہ کائنات تخلیق کی تھی. واہ، کس کی محبت میں؟ ہماری محبت کیا میں، کہنے؟ انسان اور کی محبت میں، اپنے پیارے، اپنی تخلیق کی محبت اپنے میں. پیارے حبیب، انسان کو اپنی تخلیق، انسان ایک تخلیق ہے نا. بالکل، اللہ اور تعالیٰ سب کو سے اپنی تخلیق سے بہترین محبت، تخلیق ہے، بہت سب سے بہترین تخلیق ہے. جو جتنا جو باری تعالیٰ جتنا اچھا تخلیق کر سکتا تھا، جتنی اس کی تخلیقی صلاحیتیں تھی، جو لامحدود ہے، مطلب وہ لامحدود ہے. وہ لامحدود ہے، اس کی لیکن تخلیقی صلاحیتوں کو ہم چیلنج بھی نہیں کر سکتے. احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو تقویم کی حالت میں پیدا کیا. جتنا اچھا ہم بنا سکتے تھے کچھ، وہ ہم نے انسان کو بنا دیا. ایک محبت سے ایک مٹی گوندی، اس کے اندر جو ہے تو وہ پانی ڈالا، اور پھر بہت پیار سے اس کے اندر جو ہے تو وہ روح پھونک دی، اور انسان جو ہے، آدم جو ہے وہ تخلیق ہو گیا. اور پھر یہ اس کا کرم ہے ہم سب پر کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. اور احسن الخالقین میں رب کائنات نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دوسرا احسان ہے اللہ کا ہم بہت پر بڑا کہ ہم احسان اس دنیا مسلم میں گھروں میں مبعوث پیدا کیا، ہوئے. اور ان کے ذریعے ہم تک جو کچھ پہنچایا وہ بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہی تھی کہ ایک بہت چھوٹی سی بھی کوئی نظم ہے. جی ایک اور ہے. عطا ہو. اچھا، یہ آپ نے پہلے سنائی ایک بہت لمبی، پھر ایک سنائی درمیانی. جی اب ایک بہت چھوٹی سی ہے. جو ارتقاء جو آپ نے بیان کیا ہے نا، مطلب جوانی سے لے کے جو ادھیڑ عمری، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر وہ ناسٹیلجیا کا فیز، یہ وہی انسان کی بات آ رہی ہے. اور یہ چھوٹی سی نظم جو ہے نا انسان کے ہی لیے ہے. انسان کے. اچھا، یہ ایک آپ کی بات کاٹوں گا. یہ ایک آدمی ہوتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے، تو اس میں آدمی اور انسان میں تو بڑا فرق ہے. ہاں، تو ذرا کچھ وضاحت کر دیں آج اس بات کی. آدمی تو آدمی ہے، بس پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جو اللہ نے جو بنا دیا، آدم سے جو پیدا ہوا، وہ انسان بننے میں جو کچھ تواتر اور جانفشانی، لگن اور محنت کاوش چاہیے، وہ اس کے لیے تو ہمارے پاس ایک اعلیٰ نمونہ قرآن کی صورت میں موجود ہے. اگر ایک شعر بھی ہے کہ بس کے آسان نہیں ہر چیز، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی کہ ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، ہر انسان آدمی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہوتا. کیا خوبصورت بات کہی. انسان کے معیار پہ لانے کے لیے اس کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی. کیا خوبصورت بات ہے، کیا بڑی بات کہی ہے. ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان آدمی ہوتا ہے. اور آدمی کو انسان بننے کے لیے جو ہے وہ بڑی تگ و دعا کرنا پڑتی ہے. تو خدا را انسان بن جائیے. جی، عظمت اس کا نام ہے. اس کے چھوٹی سی نظم کا نام ہے نجم و قمر یا کہکشاں ہو. نجم و قمر یعنی کہ چاند ستارے. نجم و قمر یا کہکشاں ہو، سورج ہو یا سیارے ہوں، ایک گگن ہے 7 تہوں میں. گگن، آپ ذرا گگن کی وضاحت کیجیے. گگن آسمان. آسمان. ایک گگن ہے 7 تہوں میں، آسمان کے 7 پڑھتے ہیں نا. ایک گگن ہے 7 تہوں میں، ایک زمین پر 7 سمندر. واہ. اس پہ بہار و خزاں کے منظر. کرۂ ارض ہے سب کا محور. کیا کہیں. اور یہ سب انسان کے لیے ہے. واہ واہ واہ. یہ نظم ہے. سب انسان کے لیے ہے، اور تخلیق جس نے کیا ہے، مطلب سب انسان کے لیے. کیا کہیں، سب کچھ انسان کے لیے ہے. اور بس کی مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اور محبت تو بس ہے، مطلب محبت کے بغیر کائنات کا تصور جو ہے وہ ناممکن ہے. یہ محبت ہی تھی ذات باری تعالیٰ کی اپنے پیارے حبیب سے، کہ اس نے جو ہے تو پہلے آدم کو تخلیق کیا، آدم سے ہم کو پیدا کیا، اور پھر ہم میں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا. اور اتنا محبوب بنایا، اتنی محبت کی، اتنی چاہت کی، اتنا عشق کیا کہ جب بے قرار ہو گئے تو پھر سواری بھیج کے اپنے پاس بلا لیا. قربان جائیے میرے آقا نامدار سرکار دو جہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہماری جان آپ پر قربان. اور ہم صد شکر اس خداوند کا کہ جس نے ہم کو تخلیق کیا، ایک خوبصورت زندگی دی، پیارا محبوب دیا، اسلام دیا، اسلامی گھر میں پیدا کیا، مسلم گھرانے میں ہم کو پیدا کیا. اور
کسی حد تک جو ہے تو وہ ہم کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا. کہیں کہیں نافرمانی ہو جاتی ہے، بلکہ یہ سب نافرمانی سے بڑا ہی ہوتی تحفہ رہتی ہے انسان کے نافرمانی ہی ہوتی رہتی ہے. اگر وہ لیکن جتنے بھی بھولے بھٹکے ہوں، مطلب یہ کہ گھوم پھر کے آتے جو ہے تو اسی کے دربار میں ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے جو ہے تو التجا کرتے ہیں، اور وہی جو ہے تو دیتا ہے، اور وہی دینے والا ہے، وہی دے سکتا ہے. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو اپنی خوبصورت شاعری اور خوبصورت گفتگو اور طرز تکلم سے ہماری بزم کو مہکا رہی ہیں. آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے. بزم شاعری میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی انتہائی معتبر، خوبصورت لب و لہجہ رکھنے والی، دھیما لب و لہجہ رکھنے والی معتبر شاعرہ محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ، جو اپنے خوبصورت کلام سے ہماری بزم کو بس وہی بہکا رہی ہیں، چمکا رہی ہیں، دمکا رہی ہیں، چار چاند لگا رہی ہیں اور خوشگوار بنا رہی ہیں. آپ چار چاند لگا رہے ہیں، خوشگوار بہت بنا سارے رہی ہیں الفاظ ایک اور ساتھ. اپنا کلام جو ہے تو وہ پیش کر رہی ہیں، سنا رہی ہیں. عطا ہو. میں ایک غزل سناتی ہوں. سنائیے. بات بھی مبہم سی لگتی ہے، مبہم. بات بھی مبہم سی مبہم لگتی سی ہے، لگتی ہے. رنگ بھی کم کم لگتا ہے. آہا. جب وہ چھپانا چاہے غم کو اور سوا غم لگتا ہے. واہ. بات بھی مبہم سی لگتی ہے، رنگ بھی کم کم لگتا ہے. جب وہ چھپانا چاہے غم کو اور سوا غم لگتا ہے. یعنی غم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. بڑھ جاتا ہے. غم کو چھپائیں تو غم اور بڑھ جاتا ہے. لگتا ہے کہ وہ زیادہ غم ایک زدہ. شعر مجھے یاد آیا، اگر آپ کی اجازت جی. ہو تو. پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم. میرا خیال ہے محترم امجد اسلام جد کا ہے. جی بالکل. پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، ہم نے امجد دونوں ہی کو بچتے دیکھا کم. واہ واہ، بہت اچھا. بات بھی مبہم سی لگتی ہے، رنگ بھی کم کم لگتا ہے. جب وہ چھپانا چاہے غم کو اور سوا غم لگتا ہے. اپنے آپ سے باتیں کرنا ہر لمحے آسان نہیں. اپنے آپ سے بات، خود کلامی. اپنے آپ سے باتیں کرنا ہر لمحے آسان نہیں، اور خصوصاً وہ لمحہ جب آنکھوں میں نم لگتا ہے. کیا کہنا. اپنے آپ سے باتیں کرنا ہر لمحے آسان نہیں، اور خصوصاً وہ لمحہ جب آنکھوں میں نم لگتا ہے. واہ. آپ نہ جانے کن لوگوں سے ملتے ہیں خوش رہتے ہیں. ہائے ہائے. آپ نہ جانے کن لوگوں سے ملتے ہیں خوش رہتے ہیں. ہم کو تو ایک رنگ میں ڈوبا سارا عالم لگتا ہے. کیا کہنا. آپ نہ جانے کن لوگوں سے ملتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. ہم کو تو ایک رنگ میں ڈوبا سارا عالم لگتا ہے. کیا روانی ہے. کیا یہ بھی ہماری خوش فہمی ہے، لیکن عارضی خوش فہمی. واہ. یہ بھی ہماری خوش فہمی ہے، لیکن عارضی خوش فہمی. آپ ہمارے ہو نہیں سکتے ایسا تاہم لگتا ہے. خوش فہمی یہ ہے بھی ہماری لیکن خوش عارضی خوش فہمی ہے، فہمی. لیکن آپ عارضی ہمارے خوش فہمی. ہو نہیں سکتے آپ ہمارے ہو نہیں سکتے ایسا تاہم لگتا ہے. بات بھی مبہم سی لگتی ہے، رنگ بھی کم کم لگتا ہے. جب وہ چھپانا چاہے غم کو اور سوا غم لگتا ہے. بہت خوبصورت. اب میں آپ سے پوچھوں کہ جاپانی زبان پر آپ نے عبور بھی حاصل کیا اور پڑھا بھی نہیں ہے، اور میں خیال ہے جاپانی شاعری کا بھی آپ نے جو بہت مطالعہ. ہائیکو ان کے یہاں کی ایک بہت مقبول صنف سخن ہے. ہائیکو. اس کو ہم ہائیکو بھی کہتے ہیں، ہائیک بھی کہتے ہیں. جی جی. تو اس پر وہاں بہت کام ہوتا ہے. وہاں دن میں 10,000 10,000 ہائیک کہی جاتی ہیں. اچھا. اتنا یعنی کہ ہائیک کا مطلب ہے کہ جو جاپانی زبان میں نظم یا غزل یا ادب جو کلام پیش کیا جاتا ہے اس کو ہائیک یا ہائیکو نہیں، وہ نظم یا غزل نہیں ہوتی. وہ 3 مصروں پر مبنی ایک چھوٹی سی نظم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کا فطرت سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اچھا. مطلب ان کی جو میں جاننا چاہوں گا یا ہمارے سننے والے بھی کہ جو جاپانی ادب ہے یا جو شاعری ہے ان کی، یا وہ اس کی کیا رجحانات ہیں. ہمارے ہاں تو مطلب زلفیں، آنکھیں، محور، محبت، یہی بات میں بتا رہی ہوں کہ لب، رخسار. جاپان پورا آپ دیکھیے، جاپان پورا سمندروں کے بیچوں بیچ جاپان ہے. جی جی. جاپان ہے. سب طرف سمندر ہے اور بیچ میں جاپان ہے، اور گھنیرے جنگل ہیں. وہاں ایسے جنگل ہیں کہ بس آپ دیکھتے رہ جائیں، مبہوت ہو جاتے ہیں. نہیں بس، لیکن سب سے اچھا پاکستان. وہ تو ہے. پاکستان تو کچھ جاپانی زبان کا کچھ ترجمہ کیا، ان کے جو خیالات، اظہارات اگر کوئی. جی جی. میں آپ کو کچھ ہائیک سنانا چاہتی ہوں. ہائیک. ہاں کچھ ہائیک سنا. آپ نے کہا کہ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، 3 مصروں میں جو ہے تو وہ اپنی بات مکمل کرتے ہیں. اس میں ایک میری ہائیک تھی.
بھول کے سنگت میں بھول کے سنگت میں، جھوم کے سنگت جھوم کے میں سنگت میں، تتلی ملنا چاہتی ہے پھول کی رنگت میں. جھوم کے سنگت میں تتلی ملنا چاہتی تتلی ہے ملنا چاہتی ہے پھول کی رنگت میں. ہو گئی مکمل. یہ ہو گئی. واہ واہ واہ. یہ اس کو سہ مصری کہیں گے. جی جیسے سلاسی ہمارے ہمارے صاحب نے لکھی تھی. ایک اور عطا ہو کوئی جی اگر ہائک کہیں گے، ہائیکو. جی بالکل ہائک. ایک میں تو ہائک ہی کہتی ہوں لیکن مجھے بڑی ڈانٹ پڑتی ہے جب میں اسے ہائک کہتی ہوں. ہائیکو کہنا چاہیے. ہائیکو کہتے ہیں سب. اچھا، لیکن کچھ غلط العام بھی ہو جاتا ہے نا. یہ غلط العام ہو گیا. ہائیکو غلط العام ہے، اصل جو ہے وہ ہائک ہے. ہائک یعنی واو کا صرف تاثر ہے، جبکہ ہم سب جو اب اس کو کہتے ہیں ہائیکو کہتے ہیں، یعنی واو کو بہت واضح انداز میں ہم ادا کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. 3 مصروں پر مشتمل. جی. کہ کوئی ہائک یا ہائیکو. اپنا اپنا بخت. اپنا 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 بخت ایک پتھر میں چشمہ ہے اور ایک پتھر سخت. اپنا اپنا بخت ایک پتھر میں چشمہ ہے اور ایک پتھر سخت. اچھا، ہمارے ہاں بھی جو ہے تو وہ سہ مصری جو ہے تو کچھ کہی گئی ہیں نظمیں غزلیں، اور اس پر جو ہے تو ہائک پر مجھے ایک وسیع شاہ کی چھوٹی سی یاد آئی، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنانا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ شب کے پچھلے پہر تک، شب کے پچھلے پہر تک میں لیتا رہا ہچکیاں. شب کے پچھلے پہر تک میں لیتا رہا ہچکیاں، پھر سو گئے تم. پھر سو گئے تم. واہ. تاثر ہے نا اس میں، ایک واقعہ ہے. واقعہ ہے پورا. میں نے جب یہ پڑھی تو میں مبہوت ہو گیا. عطا ہوا پا کچھ تو سارا منظر سہانا لگتا ہے. کیا کہنے. ہائک جاپانی زبان میں جو اظہار کیا جاتا ہے وہ 3 مصروں پر جو مشتمل اظہار ہوتا ہے اس کو ہائک یا ہائیکو کہتے ہیں. چڑیا گاتی ہے. ایک مشہور صنف ہے ہائک. چڑیا گاتی ہے، وقت کو زندہ رکھتی ہے، شور اٹھاتی ہے. چڑیا گاتی ہے، وقت کو زندہ رکھتی ہے، وقت کو زندہ رکھتی ہے، شور اٹھاتی ہے. اتنی سی اس میں مطلب 3 جملوں میں کتنی بڑی جو ہے تو ایک کیفیت جو ہے تو وہ. اچھا، اب ایک کلام بھی جاری رہے گا، ابھی وقت ہے ہمارے پاس. آپ نے دونوں اتوار دیکھے ہیں، ایک تو یہ جو آج کا دور ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کا دور کہتے ہیں، سماجی رابطے کا، اور ایک وہ دور تھا کہ جب باہمی رابطے ہوتے تھے، مطلب مل بیٹھنے کا جو تو وہ دور ہوتا تھا، ملتے تھے لوگ ایک دوسرے سے عید کے موقع پہ، دیگر موقع پہ. اور اب جو ہے تو وہ ایک جسٹ میسیج جو ہے تو وہ ایک دفعہ بٹن دباتے ہیں اور 100 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو جو ہے تو فارورڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ حق رابطہ جو ہے تو وہ ادا ہو گیا. تو کیا کہیں گی، کیا فرق محسوس کرتی ہیں ان دونوں ادوار میں، کیونکہ آپ نے دونوں ادوار کو جو ہے تو بہت قریب سے. وہ دور بہت، اس میں خلوص بہت تھا. اچھا، خلوص نیت کی کوئی کمی نہیں تھی. اب خلوص نیت کی کمی ہے. اچھا، اب آپ یوں بھی ایک میسج فارورڈ کر دیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان سے رابطہ کر لیا، بات ختم ہو گئی. تو لیکن وہی ہے نا کہ پہلے بھی جو ہے تو وہ کبوتر کے پیغام کا انتظار رہتا تھا، اور ابھی کبھی کبھی کسی کے مطلب یہ کہ واٹس ایپ میسیج کا انتظار رہتا ہے. صبح اٹھتے ہی جو تو ہر ایک جو ہے تو وہ کھلتا ہے کہ اب تو 15 سے لے کے 20 میسیجز آپ کو ملتے ہیں اور آپ 15 سے 20 میسیجز کا جواب دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا نہیں ہے کہ آپ روزانہ 15-20 لوگوں سے مطلب یہ کہ مینٹلی ان کی مطلب اس میں زندہ رہتے ہیں، ان کے دل میں رابطے میں رہتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے، بہت زبردست مثبت سوچ ہے. لیکن ادب پر اس کا کیا اثر مرتب ہوا ہے؟ ادب پر بھی اس کا اثر سوشل میڈیا کی جو بھرمار ہے، سوشل میڈیا کی جو، میں اسے تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں، کیونکہ جو نظمیں اور غزلیں اور شاعری اب سوشل میڈیا کے سبب ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کبھی کبھی تو بہت ہی پھسپھسی ہوتی ہے. اچھا، غیر معیاری اور کبھی کبھی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اس میں پھر ہمارے پرانے لکھنے والوں کے بھی تو دیکھیں نا، اب شروع میں اگر جو لوگ لکھیں گے، ہمارے نئے آنے والے جو بھی شعراء ہیں وہ لکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے تو سطحی لکھیں گے نا، وہ اتنا بلند پایا کلام تو نہیں لکھ سکتی جو آپ لکھ رہی ہیں. یا نہیں، میں اپنے کلام کو بلند پایا نہیں کہتی. یا اور بھی شاعر جو لکھ رہے ہیں، تو کیا مطلب ہم یہ کہہ کے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے؟ حوصلہ شکنی نہیں، بلکہ ان کو پہلے نجی محفلوں میں شرکت کرنا چاہیے. اچھا. اور وہاں سے اپنی اٹھان اختیار کرنی چاہیے. وہ سیکھیں. قصبے کمال کے لیے تو آپ ایک دم سے
جمپ نہیں کر سکتے نا. جمپ کر کے آپ بہت اعلیٰ پائے کی کوئی فن کا نمونہ پیش نہیں کر سکتے ہیں. اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے, اصلاح ضروری ہے, صحبت ضروری ہے, اچھی صحبت ضروری ہے. ادب میں آنا ہے تو ادب والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, تو پھر ادب آداب آپ سیکھیں گے. ادب والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے بغیر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ با ادب ہو جائیں گے, تو یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے. اور سمجھ پر ایک بات اور دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا پر نا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑی کوشش کی جاتی. اچھا, یہ بات بہت غلط سامنے آ رہی ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں, ہم ہیں سب کچھ. تو اس میں کوئی بھی کچھ نہیں رہتا, کسی کی کوئی حیثیت بن نہیں پاتی. آپ بھی تو سوشل میڈیا پہ جو ہے تو مطلب لکھتی ہیں اپنا؟ جی میں لکھتی ہوں مگر بہت کم. میں تو پڑھتی زیادہ ہوں کہ آپ پڑھنا مثلا آپ فیس بک پہ جائیے, فیس بک پہ اتنی غیر معیاری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھا بڑا ادیب کوئی نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. مطلب ایک چیز اچھی ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے تو وہ غلط ہو رہا ہے. کثرت استعمال نے خراب کر دیا اور غلط ہے. سوشل میڈیا کے اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے, لیکن ادب والوں کے ساتھ آپ کو جو ہے باہمی ربط جو ہیں وہ بڑھانا پڑیں گے. ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان کی محفلوں میں شرکت کرنا پڑے گی. اس کے بعد جو ہے تو جو کچھ بھی آپ کہیں گے اس کے اندر ایک اٹھان آئے گی, ایک تاثر آئے گا, ایک رجحان پیدا ہوگا, اور آپ آہستہ آہستہ بہت اچھا کہنے لگیں گے. اپنی کوششوں کو جاری رکھیں, یہی آپ کا جو پیغام ہے. اور بہت ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے معیار کو آگے لے کے جا رہی ہیں, اور ان کی شاعری پہلے سے بہتر انداز میں اور پیش بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آپ کی اصلاح کے لیے اور موجود ہیں ہمارے درمیان. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں ایک محترمہ جو ہمارے درمیان آپا جو موجود ہیں, مطلب آپ کی اصلاح کے لیے موجود ہیں. اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہے, ایسا نہ سمجھیں کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھا ہوگا, لیکن سمجھ والوں کی سمجھ میں شاید اتنا اچھا نہ ہو. تو یہی میں نے بیچ میں کہا تھا کہ سمجھ کے سمجھ کو سمجھے. سمجھ کو سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. جس نے سمجھ کو سمجھ کے نہ سمجھا, میری سمجھ میں وہ ناسمجھ ہے. بس میں شاعری میں پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. میں آپ کا بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس پروگرام میں تشریف لائیں, پروگرام کو رونق بخشی. اور بڑی خوشی ہوئی مجھے, اور آپ کی گفتگو سن کے بھی بڑی خوشی ہوئی. آپ اپنے شعبے سے متعلق اور شاعری سے متعلق ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. بس میں شاعری سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.